وقل، اور کہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے رب ان دونوں پر اپنا فضل و کرم کر، اپنی رحمت کر، اپنی محبت انہیں دے، اپنی کیئر انہیں دے، اور ان کا خیال رکھ. کیوں؟ جس طرح کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. کما ربیانی صغیرا، ربیا کا لفظ نکلتا ہے ربا یربی تربیتاً. اس کی جو اصل ہے لفظ کی، وہ رے باؤ اور واو ہے. رے با اور واو، رے بے اور واو اردو میں کہتے ہیں. تو ربا جس کو ہم کہتے ہیں نا گروتھ، یعنی آپ پیسہ ڈالتے ہیں اس پہ ربا ہوتی ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے. اسی طرح ربا عربی میں استعمال ہوتا ہے پودے کو گرو کرنے کے لیے، پودے کو اگانے کے لیے. اسی لفظ کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہ آپ کی جو نشو و نما وہ کر رہے تھے، آپ کی پرورش کر رہے تھے، آپ کو غذا دے رہے تھے، آپ کو کپڑا دے رہے تھے، آپ کی اسکولنگ کروا رہے تھے، آپ کی ایموشنز کا خیال کر رہے تھے. وہ جو آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ یا اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے، جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا ہے. تو اس میں آخر میں آ کر یہ بات بھی آ گئی، پیرنٹس کی طرف بھی ایک اشارہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا رب ہے، دونوں کا رب ہے، والدین کا بھی رب ہے اور اولاد کا بھی رب ہے. اب والدین کی طرف اشارہ ہوا کہ والدین نے کیا کرنا تھا کہ وہ اس دعا کو ڈیزرو کریں. بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر صرف یہی نہیں کہہ رہا رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم کر، یہاں تک دعا تو مکمل ہے، لیکن کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی، اس طرح انہوں نے میری نشو و نما کی چھوٹی عمر میں. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ والدین کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نرشمنٹ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، ان کی پرسنالٹی کی تربیت کریں، ان کو شکر گزار بنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنائیں، ان کو اخلاق کا اچھا بنائیں، ان کو سپوائل نہ کریں، ان کی بری عادتوں کو روکنے کی کوشش کریں، محبت دیں انہیں، ان کو ایسا بنائیں کہ ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا آئے، ان کو اپنی منمانی نہ ہر وقت کروانی آئے. یہ ساری ان کی تربیت کا حصہ ہے، کیونکہ کیسی اولاد ہے جو بڑی ہو کر والدین کے لیے یہ دعا کرے گی؟ وہ وہی اولاد ہوگی جس کی تربیت ٹھیک سے ہوئی ہوگی. جس اولاد کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی ہوگی، جس کو اگر آج کل کیا ہوتا ہے، کافی سارے بچوں کا ریلیشن شپ آپ سے کیا ہے کہ آپ بس ایک ATM مشین ہے، کیش مشین ہے، آپ یہ لے دیں وہ لے دیں، یہ لے دیں وہ لے دیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے کہ آپ نے ان کی فیسیں بھر دی ہیں اور آپ نے ان کو تحفے لے کے دیے ہیں، عید کے لیے کپڑے لے کے دیے ہیں، یہ کوئی گیم اسٹیشن لے کے دیا ہے، کوئی فون لے کے دیا ہے، کوئی ڈیٹا لے کے دیا ہے، انٹرنیٹ لے کے دیا ہے، لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے، بس چیزیں اور چیزیں. ایک دن آئے گا کہ اس کے پیسے خود ہی بننے شروع ہو جائیں گے، اس کالج ڈگری اس کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی اپنی آمدنی ہے. اب اس کو آپ کے کیش کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی ریلیونٹ ہو گئے، آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہاں سے جا کے وہ دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ؟ اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو ایکسپیرینسز دینے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مومنٹس دینے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بہت ہی قریبی کانورسیشن دینی ہے کہ وہ ہمیں سمجھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں اور دنیا کو سمجھیں. اور یہ کبھی کبھار زیادہ چیزیں دینے سے آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہو، آپ ان کے اندر ایک انٹائٹلمنٹ پیدا کر رہے ہو. ایسا بچہ کہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا کہ میرے والدین پر رحم کر؟ بلکہ جب آپ اس کو کال بھی کریں گے نا، وہ 17-18 سال کا ہو جائے گا، اس کو آپ کال بھی کریں گے تو کہ کم آن، کیا یار میری مام جسٹ کال ہی کرتی رہتی ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتی. اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جائے گا. ہمیں اس آیت میں جو اشارہ دیا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو اس طرح ریز کریں کہ ان کے اندر ایک دلی کنیکشن ہو ہمارے ساتھ، کہ وہ ساری زندگی شکر گزار ہوں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اب دیکھیے، ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے. میں آخری بات کہہ دوں، ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے. کچھ لوگوں کی پیرنٹنگ سچویشن بہت خوبصورت تھی، کچھ کی سچویشن ذرا کمپلیکیٹڈ تھی، کچھ سنگل پیرنٹس تھے، کچھ ڈیورس سچویشنز تھیں، کچھ فاسٹر فیملیز تھیں. یعنی ہر سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. قرآن نے ہر سچویشن کے بارے میں یہاں بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے والدین کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کما ربیانی صغیرن سے ایک نارمل سچویشن کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. اور پھر میں آخری بات، جو آپ کو لگے کہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے یا کنٹروورشل ہے، لیکن کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں کہہ دوں گا. احسان ہوتا ہے، کہا تھا نا شروع میں، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو، بہترین سلوک کرو. دیکھیے، ہر ایک کا بہترین سلوک ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر آپ کے جو والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں، ان کو ٹیمپر پرابلم ہے، یا ان کو بہت زیادہ انگزائٹی ہے، یا ان کا بہت زیادہ خراب ٹیمپرمنٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے،
تو اور آپ سے بات کرنے تھوڑی سی بات کرنے سے بھی ان کا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا ان کا بہت ہی موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں ان کے. تو کبھی کبھار آپ کا احسان یعنی آپ کا بہترین سلوک کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹینس دینا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو کم بات کرنی پڑے گی. ہر سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. میرا ایک قریبی دوست تھا، اس کی والدہ نے اس کے ساتھ اتنا زیادہ ابیوز کیا تھا، اتنی اس کے ساتھ سائیکولوجیکلی اس کو ٹارچر کیا تھا کہ وہ جب اس کے ماں کی پریزنس میں ہوتا تھا، یعنی 20-25 سال کی عمر تک بھی ماں کی پریزنس میں ہوتا تھا تو اس کو پینک اٹیک ہو جاتا تھا، اس کو شیورز آ جاتے تھے. تو اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ وہ یہ آیات سنے گا، کہے گا نہیں میرے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم گزارو، تو مجھے پینک اٹیک ہوتا رہے یا نہ ہو، مجھے سیجرز ہونے شروع ہو جائیں یا نہ ہو، میں نے تو جانا ہے نہیں. میں نے اس کو کہا تمہارا احسان کیا ہے کہ تم کم از کم کانٹیکٹ رکھو، خیال رکھو، لیکن تمہیں اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنا خیال بھی تمہیں رکھنا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جن کو اچھے پیرنٹس کی نعمت دی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کو بھولیں مت اور نیگیٹو کو یاد نہ رکھیں. لیکن جن کی واقعی بہت ہی شدید نیگیٹو سچویشن ہے، وہ اپنے آپ کو گلٹی نہ محسوس کریں کہ ہم جا کے اور ابیوز نہیں کھا رہے. نہیں، آپ کو اپنے دفاع کا بھی حق ہے، اپنے رائٹس کا بھی حق ہے، اپنی باؤنڈریز کا بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. اس لیے آگے کہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ بالکل اگلی آیت ہے. تمہارا رب بہتر جانتا ہے تمہارے نفس کے اندر کیا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی اچھے ہو. بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اور جو بار بار اپنے رب کے پاس واپس آتے جاتے ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ ان کے گناہوں کو کور کرنے والا ہے.